السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو انادر ولاگ۔ تو آج کا نیو ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ کل رات کو سو گئے تھے لیٹ، تو ابھی 8 بجے میں اٹھے، تو ابھی جلدی سے جلدی کپڑا پہنتے ہیں، پھر آپ کو گھر کا ٹور بھی کراؤں گا ہے ہمارا گاؤں کا گھر ہے۔ یہ اوپر والے فلور میں تو کنسٹرکشن چل رہی تھی، یہ سامنے تو یہ اتنا اچھا نہیں بنا، نیچے والا کوئی اچھا ہے، مطلب بہتر ہے ہمارے لیے، تو اچھا ہی ہوگا۔ تو ہم ابھی نیچے چلتے ہیں، کپڑے ہمارے پہنتے ہیں، پھر آپ سے ملتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے تو نہیں۔ سب سے پہلے ہوتے ہیں تیار، پھر اس کے بعد آپ سے ملیں گے۔ سو فائنلی ریڈی وغیرہ ہو گئے ہیں، بس اب بال کنگھی کرنے اور چپلیں پہننی ہے، تو پھر اس کے بعد ڈائریکٹ چلتے ہیں کیا بولتے ہیں ناشتے پہ۔ تو ناشتہ وغیرہ کر کے پھر اس کے بعد ڈیسائڈ کریں گے کیا کرنا ہے۔ دل تو کر رہے ہیں واپس سو جائیں، کیونکہ نیند وغیرہ پوری نہیں ہوئی۔ یہاں ہمارا 3 سے 4 دن کا اسٹے ہوگا، تو یہاں سے آگے میرے خیال سے کوئی ابھی تھوڑی دیر بعد گاڑی سروس کرانے جانی ہے، اس کے بعد یہاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر بعد ماں صفدر کا گھر بھی ہوٹل ہے، ریزورٹ ہے، تو وہاں بھی جائیں گے۔ تو آپ ساتھ رہیے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اب پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں نیچے، یہ نیچے بلائے، ابھی چلتے ہیں نیچے۔ یہاں کسی نے کچھ اس طرح کی چیز کے یہاں نیچے گھر بنا، تو گھر بنا ہوا ہے، تو یہ ہم نے گھر بنانے کے بعد لگائی تھی، تب آواز یاد ہے۔ یہاں بھی لوگ اس لیے ہلکی ہلکی آواز میں بنا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ لوگ مطلب تھوڑا وہ دیہات والا حساب ہے، شہر والا نہیں، تو کپڑے بھی آج اس لیے پہنے ہیں کہ گھر والے نے بولے کپڑے پہن لے، کیونکہ یہ جب پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں یہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں، عجیب لگتا ہے میرے کو، خود کو، سب کو جو بھی پہنتے ہیں عجیب لگتا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کیا پہنا ہے بھائی ان لوگوں نے، تو تبھی ہم لوگ کپڑے زیادہ پہنتے ہیں، ورنہ تو پینٹ شرٹ ہی پہنے ہم۔ وہاں باٹا کنڈی آپ جگہ پینٹ شرٹ اس لیے پہنی تھی کہ وہاں یہ ہے کہ سب پہنتے ہیں، یہاں کوئی نہیں، سب کپڑے ہی پہنتے ہیں۔ یہاں سے کچھ یہ ویو آتے ہیں، میں دکھاتا ہوں، یہ سامنے پہاڑ، تو اب سیدھا چلتے ہیں نیچے۔ میری آواز تھوڑی کم سنائی دے رہی کیونکہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ، تو سب سے نیچے چلتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں گاڑی سروس کرانے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے اب باہر آ گئے، تو باہر جیسے ہی آئے تو ابو نے بولا گاڑی لے جاؤ، کیوں وہ ہائی وے پہ چلی تھی، چھوٹے چھوٹے کیڑوں نے بھی مار دی تھی، وہ گندی بھی بہت ہو گئی ہے، ایک پیچھے ساری گند ہو گئی ہے، تو اس کو سروس کراتے ہیں۔ پھر سروس کرانے کے بعد سوچیں گے کہاں جانا ہے، کیونکہ سب سے پہلے گاڑی صاف ستھری نہیں، بالکل گندی ہو رہی ہے، باہر سے بھی دیکھیے ساری کی ساری گندی ہو رہی، تو اب بیٹھنے میں مزہ نہیں آ رہا، تو اب ڈائریکٹ چلتے ہیں، اس کو سروس کراتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے سوچتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کہ کہاں، یا کہیں نہ کہیں تو آج جائیں گے، یا ماں صفدر کے ہوٹل کا پلان بن رہا ہے کہ شاید وہاں چلے جائیں۔ پلان سے مراد کے باہر سے دیکھ لیں گے، اندر سے تو اس لیے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس گھر تو ہے، تو وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ویسے ہی چیک کر لیں، کھانا کھایا تو کھانا کھا لیں گے، نہیں کھایا تو باہر سے ہی دیکھ کے آ جائیں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کرواتے ہیں سروس گاڑی، پھر ملتے ہیں۔ تو فائنلی ابھی یہاں ہوا ڈلوانا ہے، تو ہوا ڈلوا کے پھر چلتے ہیں سروس اسٹیشن پہ۔ تو فائنلی گاڑی وغیرہ دل گئی، اب وہ بھائی پائدان لے کے آئے، وہ سامنے جو کھڑا ہے، تو پائدان وغیرہ لے کے آتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ میرے خیال سے ٹائم پتہ نہیں کیا ہوگا، 11:13 ہو رہے ہیں، تو بس چلتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے کیونکہ گرمی بہت ہے، کچھ ٹھنڈا وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بعد واپس سو جاتے ہیں، کیونکہ نیند بالکل پوری نہیں ہوئی۔ تو ملتے ہیں آپ کو، کہیں جانا ہوا تو وہاں بھی ملیں گے، اگر نہیں ملا تو پھر سو کے اٹھیں گے، پھر کہیں جانا ہوا وہاں پہ ملیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں گھر، تو پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں گھر والے کیا بولتے ہیں، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، وہ ان کو پتہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد پوچھ کے بتاتے ہیں آپ۔ تو فائنلی گھر پہنچی، اب سیدھے چلتے ہیں سوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے ملیں گے۔ تو ابھی اٹھ گئے، باہر وغیرہ آیا تو دیکھا آگے پیچھے بھائی کوئی نہیں ہے، یہاں تھوڑا بور کیونکہ گھومتے ہیں تو چلو دل لگا رہتا ہے، لیکن یہاں یہ کہ میرے جتنا کوئی کزن نہیں، ایک ہے وہ مدرسے جاتا ہے، وہ جب آتا ہے پھر اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنا کوئی خاص دل نہیں لگتا، کیونکہ کافی ٹائم بعد آتے ہیں، سب کے ساتھ وہی نئے انداز میں ہوتا ہے کہ ہاں بھائی السلام علیکم، یہ جی وغیرہ کسی کا کھل نہیں سکتے صحیح سے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہاں یہ باہر سے کچھ بھی ہو جائے گا، تبھی تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتے ہیں، پتہ نہیں کون آ رہا ہے آگے سے۔ تو یہ سامنے اخروٹ کے درخت لگے ہیں، یہ ساتھ والا کوئی گھر ہے اس کے، ہمارے پاس خالی اندر پودے لگے ہوئے وہ ہیں، اور یہ سامنے انگور کا ہے، یہ بھی ہمارا اپنا سمجھنے والا گھر، ہمارے کزنوں کا ہے، یہ والا ہمارا ہے۔
تو اس کا میں آپ کو باہر سے ویو دکھاتا ہوں. یہ ویو ہے وہاں تک. اور یہ نام میرے دادا کا لکھا گیا ہے اس پہ, کیونکہ وہ چلتے ہیں ان کا نام مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کا نام لکھا تھا میرے والد نے. تو ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں واپس سے کہیں پلین کا آج تو بنایا اس لیے نہیں کہ ابو نے بولا جتنا ہے ویسٹ کر لو بھائی, سو اٹھو, کیونکہ فالتو میں اب باہر جانا ہے بولتے پھر تھکے ہوگے, پھر ٹائم وہی اس میں وہ سارا ضائع ہوتا رہے گا. تو پہلے 2 دن ریسٹ کر لو, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. کہ ناران کو ہم نے اس لیے کینسل کیا تھا کیونکہ ہمیں جانا تھا کالام. ہم نے ابو نے بولا ناران وغیرہ یہ رستے میں ہی دیکھ لو. وہ ناران میں میرے خیال سے کوئی 2 جگہیں ایسی تھی. ایک تھا وہاں پہ میرے خیال سے وہ پانی میں جو کھانا کھانا تھا, وہ پانی میں چارپائیاں رکھ کے کھانا کھانا تھا, وہ ہم نے ایک جگہ کیا. اور زپ لائن تھی وہ ہم نے بابو سر ٹاپ پہ کر لی جو ناران میں تھی. اور تھوڑی سی مارکیٹ تھی جو نائٹ ویو پہ تھی, وہ ہم بحرین میں بھی کر سکیں. بحرین میں بھی ہے مارکیٹ. ویسی یہ ڈرائی فروٹ کی اور تھوڑی پشتو کلچر کو پروموٹ کرنے والی جو چیزیں کپڑے وغیرہ تو وہی ہیں. باقی تو اس لیے ہم نے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا. وہیں سے ہی دوسرا راستہ آ رہا تھا, وہ وہاں سے پھر ہم لوگ ڈائریکٹ آ گئے سوات. تو سوات میں آ گئے تھے تو آج تو سارے کام کیے, گھر تھوڑا صاف وغیرہ کیا اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا صاف کیا, تھوڑا آرام کیا کیونکہ تھک گئے تھے. اور ٹانگیں بار بار یوں بالکل یوں رکھی ہوئی تھی, یوں ساری گاڑی میں بالکل بیٹھے ہوئے تھے, نہ یوں ہو رہے تھے نہ لیٹ پا رہے تھے. بندے بھی کچھ ایسے تھے کہ مطلب پورے تھے گاڑی میں, نہ وہ حساب نہیں تھا. تو تھوڑا عوام کو زیادہ ہی بیسٹ تھوڑا پورے جسم کو ملے گا. پھر اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ کل. تو کل کہاں جاتے ہیں, آج کا پلان تو یہیں پہ پورا ہو گیا کہ بھائی کہیں نہیں جا رہے. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں اگر کہیں جائیں گے تو لازمی نہ. میں نے کیا بولا تھا گھر میں کام میں جیسے ہی آیا تو اچانک میں نے ولاگ بند کر دیا. بندہ آیا, یہ پنکھا خراب ہو گیا تھا تو اس پنکھے کو ریپیئر کرنے آیا تھا, لیکن یہ وارنٹی میں تھا تو نیا مل گیا ہم کو. تبھی گھر میں کام ہے, سارے کام آج کرنے, پھر گھومنے چل جائیں گے ہم لوگ کل سے. تو اس لوگ کو شاید یہیں پہ اینڈ کرنا پڑ جائے. اگر نہیں اینڈ کرنا پڑا تھوڑی دیر بعد میں خود ہی اینڈ کر دوں گا. تو ابھی میں ڈائریکٹ لوگ بند کر دی کیونکہ سامنے سے بندہ آ گیا تھا کام کرنے والا, کیونکہ ہمارے پنکھا خراب ہو گیا تھا جیسے ہی ہے. اور تھوڑا کام بھی کرنا تھی, کنسٹرکشن کا کام ہوا تھا, گندا پورا گھر تھا, اس کو بھی صاف کرنا تھا. تو آج کل دن سارا بزی ہو گیا اور نیند سوتے گزر گیا. کوئی آ رہا تھا یہاں سو رہا, وہاں سو رہا, وہاں سو رہا, سب سوئی رہے. کوئی یہی نہیں بول رہا کہ آؤ کہیں چلے. کسی کا دل ابھی نہیں کر رہا, کیوں سارے آرام کر رہے ہیں اپنا گھر, کوئی مسئلے کی بات نہیں. وہ دوسرے ہوٹل ہوتے ہیں جہاں پہ جب سونا کم ہوتا ہے کہ جتنا سو گیا اس کے بعد ڈائیو کو بولتے ہیں باہر جا, 12 گھنٹے ہو گئے اب جاؤ. ہم پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنا گھر آرام کرتے وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آج کا بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید اگر آگے بنائیں گے اور اینڈ کر دیں گے. لیکن میں جتنا شک کہ آج کہیں نہیں جائیں گے, لیکن جتنا شک ہے کہ ابو کا کہیں بول لے چلیں کہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر آپ کا تو اس لوگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ, کیونکہ رات کا ٹائم ہو گیا. اب کہیں جانا وغیرہ نہیں ہے, سب سونے کی تیاری کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں نائٹ ویو ہے. تو اس ولاگ کہیں فل اسٹاپ لگاتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تو اس چینل کی زیادہ لائک شیئر سبسکرائب مست کریں. اور میں تو بعد میں کھائیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اوکے.